قرآن مجید فرقان حمید کے اندر شاہ فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کو ایذا دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کو تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر اللہ تعالیٰ کی دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کو تکلیف دیتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور مفسرین کرام فرماتے ہیں اس لعنت سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کو تکلیف دے اس کو اس زمین پہ زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ جس طرح کہ محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے من سب نبیا فاقتلوہ، کہ جو کسی بھی نبی کو برا بھلا کہے اس کو قتل کر دیا جائے، اس کا خون ریگا ہے، اس کے خون کی اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے ہاں کوئی وقت نہیں ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اس قدر نافرمانی کرے کہ معاذ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کو برا بھلا کہے، اس کو زمین پہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اور لیکن جس معاشرے کے اندر ہم جی رہے ہیں اس کے اندر دھڑا دھڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کی جا رہی ہیں، پھر ان گستاخوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے یہود و نصارہ کی وجہ سے۔ دیکھیں ایک عورت تھی، شیخ پورہ کا ایک علاقہ ہے ننکانہ، اب تو وہ ضلع بن چکا ہے، پہلے شیخ پورہ کی تحصیل تھی، وہاں سے ایک عورت نے معاذ اللہ کے رسول علیہ السلام کی گستاخی کی، تو پھر کیا ہوا کہ اسی عورت کے پیچھے ایک شخص تھا سلمان تاثیر، اس نے اس عورت کو بچانے کی کوشش کی، تو پھر اس شخص سلمان تاثیر کو غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قتل کیا۔ اس کی وجہ سے پھر غازی صاحب کو پھانسی دی گئی، لیکن اس عورت کو پچھلی حکومت کے اندر وہاں سے اٹھا کے فرانس بھیج دیا گیا، باہر ممالک بھیج دیا گیا، اور اس کو ریلیز کر دیا گیا، رہا کر دیا گیا۔ خدارا ہماری یہ حالت ہے، گستاخان رسول گستاخیاں پہ گستاخیاں کر رہے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی امت سوئی ہوئی ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی امت کو ریاکشن لینا چاہیے، کبھی بھی سونا نہیں چاہیے، بلکہ حضور علیہ السلام کی عزت تو اتنی کمال کی عزت ہے کہ دیکھیں سورۃ یوسف کے اندر ہے کہ حضور سے جدنا یوسف علیہ السلام کو جب مصر کے بازار میں بیچا گیا تو پھر اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے اسی مصر شہر میں قحط سالی نازل فرما دی، اور اتنا زیادہ قحط پڑا کہ جب تک سارا مصر جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے قدموں میں آ کے جھکا نہیں ہے، وہ قحط سالی ختم نہ ہوئی۔ جب اللہ رب العزت کی ذات اقدس حضور سے جدنا یوسف علیہ السلام کی عزت کے بارے میں اس قدر ہیں تو پھر حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کا کیا کہنا۔ آج امت مسلمہ نے حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس پہ پہرا دینا چھوڑ دیا ہے، حالانکہ حضور علیہ السلام کی عزت تو اس قدر کمال کی عزت ہے کہ حضور علیہ السلام کا مبارک گدھا تھا جس کا نام تھا یافور، حضور علیہ السلام اس پہ سواری فرمایا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام سے صحابہ اکرام علیہ مردوان روایت کرتے ہیں ایک دن اس یافور نامی جو دراز گوشت تھا اس نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گدھوں کی نسل میں سے آخری گدھا ہوں، اور جو میرا مالک تھا اس نے بارہا مرتبہ مجھ پہ سوار ہونے کی کوشش کی، لیکن ہر دفعہ اپنے مالک کو گرا دیتا تھا۔ میں اپنی نسل میں سے آخری گدھا ہوں، اور آپ رسولوں میں سے علیہ السلام آخری رسول ہیں۔ یعنی ایک گدھے کو بھی پتہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کیا ہے، اور وہ گدھا اپنے مالک سے
ہاں ظلم و ستم برداشت کر لیتا تھا، ڈانٹ ڈپٹ برداشت کر لیتا تھا، لیکن جس گدے پہ، جس دراز گوش پہ محبوب علیہ السلام نے سواری کرنی تھی، وہ گدھا مبارک کبھی بھی اپنے والد کو، اپنے جو مالک تھا اس کو اپنی پشت پہ سوار نہیں ہونے دیا کرتا تھا۔ یہ ہے حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس۔ ایک گدھے کو بھی پتہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کیا چیز ہے، لیکن آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، حج کر لی، چاہے لاکھ حج کر لیں، اگر حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس پہ پیرا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ساری کائنات جو ہے یہ حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کے لیے ہے۔ ہاں ساری کائنات کو اس جگہ کی عزت پہ قربان کیا جا سکتا ہے جس جگہ پہ محبوب علیہ السلام ایک مرتبہ گزر کے گئے ہیں، یعنی ساری کائنات کی عزت اور ساری کائنات کے لوگوں کی عزت حضور علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشان پہ قربان کی جا سکتی ہے۔ لیکن آج جو امت مسلمہ کا نوجوان ہے وہ بے راہ روی کا شکار ہے، اس کو کوئی منزل نظر نہیں آتی کہ ہم کدھر جائیں اور کدھر نہ جائیں۔ ہاں آج کا جو امت مسلمہ کا فرد ہے اس کو جکڑ کے رکھ دیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک عالم ہے، اس کو جکڑ کے رکھ دیا ہے کہ تو نے مدرسہ بنانا ہے، مدرسے کی لیٹرینیں بنانی ہیں، پھر مدرسے کے اندر بچوں کی کلاسیں لگانی ہیں، پھر حفظ کی کلاس لگانی ہے، پھر آپ نے درس ثانی کی کلاسز تک پہنچنا ہے، اور جب درس ثانی کی کلاسز تک پہنچتا ہے اس وقت تک اس کی عمر اتنی زیادہ ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ دار فانی سے چلا جاتا ہے۔ اسی طرح جو سلاسل ہیں ان کو بھی اسی طرح ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے۔ نقشبندی سلسلہ ہے تو اس کے اندر آپ نے وظائف کرنے ہیں، چشتی سلسلہ ہے آپ نے وظائف کرنے ہیں، قادری سلسلہ ہے آپ نے وظائف کرنے ہیں، سہروردی سلسلہ ہے آپ نے وظائف کرنے ہیں۔ جب ہم نے سارے کے سارے دین کو پیری مریدی تک مقید کر دیا ہے، ہم نے پورے کے پورے دین کو صرف پیری مریدی تک لا کے کھڑا کر دیا، بتاؤ ناموس رسالت کے لیے پہرے داری کس نے کرنی ہے؟ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا دفاع کس نے کرنا ہے؟ ہاں جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت کے جو صوفی تھے وہ آج کے صوفیوں جیسے نہیں تھے۔ ہاں کائنات کے اندر سب سے بڑے صوفی جو گزرے ہیں وہ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، لیکن کائنات کے سب سے بڑے صوفی نے، سب سے بڑے اس وقت کے قائد نے، سب سے بڑے اس وقت کے رہبر و رہنما حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے بارے میں محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کسی شخص پہ آج تک سورج طلوع نہیں ہوا جو انبیاء کے بعد سیدنا صدیق اکبر سے افضل اور اعلیٰ ہو۔ انہوں نے بھی جب یہ خلافت کا نظام سنبھالا تو سب سے پہلے کیا کیا تھا؟ آپ نے لشکر اسامہ کو روانہ فرمایا تھا، اور لشکر اسامہ کو روانہ فرما کے بتا دیا تھا اے امت مسلمہ کے رہبروں و پیرو، صرف یہ کام نہیں ہے کہ ہم نے چندے کھانے ہیں، صرف یہ کام نہیں ہے کہ ہم نے نظر و نیاز کھانی ہے، صرف یہ کام نہیں ہے کہ چندے بٹورنے ہیں، ہاں سب سے بہتر کام یہ ہے کہ ہم نے جہاد بھی کرنا ہے۔ اور پھر آپ نے لشکر اسامہ کو روانہ کر کے بتا دیا کہ چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے، ہاں جہاد کو یہ امت مسلمہ کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ آج امت مسلمہ نے جہاد کو چھوڑا ہے تو ہر وقت طرف سے امت مسلمہ پر یہود و نصارہ اس طرح ٹوٹ پڑے ہیں کہ جس طرح بکریوں کو ایک جو ہے چرواہے کے نہ ہوتے ہوئے بکریوں کو بیڑیا ٹوٹ پڑتا ہے، اسی طرح یہود و نصارہ امت مسلمہ پہ ٹوٹ پڑے ہیں۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے امت مسلمہ نے جہاد کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اور جہاد کی دو قسمیں ہیں، ایک جہاد اقدامی ہے، دوسرا جہاد دفاعی ہے۔ آج جو امت مسلمہ ہے انہوں نے جہاد اقدامی کو تو چھوڑ ہی دیا ہے، پس سے پشت ڈال دیا ہے۔ جہاد اقدامی کیا ہے کہ جو غیر مسلم ریاست ہو وہاں اسلامی لشکر پہنچ کر ان کو بتائیں کہ تمہارے پاس 3 آپشن ہیں۔ پہلا آپشن یہ ہے آپ مسلمان ہو جاؤ، دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ ہمیں ٹیکس دو اور ہماری
نیچے رعیت بن کے رہو اور ہمیں ٹیکس دو، یعنی ہمارے جو ملک میں اگر آپ نے رہنا ہے تو ہمیں فدیہ دینا ہوگا، اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ لیکن امت مسلمہ نے یہ جہاد اقدامی چھوڑ دیا ہے۔ پھر امت مسلمہ دفاعی پوزیشن میں آ گئی کہ ہم نے اپنے ملک کا دفاع کرنا ہے، ہم نے اپنی اسٹیٹ کا دفاع کرنا ہے۔ لیکن آج حالت یہ ہے، لبنان ایک ملک ہے، اس پہ حملہ کیا گیا ہے، پوری امت مسلمہ خاموش اور تماشائی بنی ہوئی ہے۔ ہاں، امت مسلمہ کی حالت یہ ہے کہ جو غزہ ہے وہ فلسطین کا شہر ہے، وہاں پہ حملہ کیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے، پوری امت مسلمہ سوئی ہوئی ہے، پوری امت مسلمہ بھنگ پی کے سوئی ہوئی ہے، پوری امت مسلمہ کے حکمرانوں کو ہوش تک نہیں ہے۔ ہاں، آج ہم نے جو دفاعی جہاد تھا اس کو بھی پس پشت ڈال دیا ہے۔ ہاں، جو اسرائیل ہے اس نے 43,000 جانوں کو تحقیق کر کے شہید کر دیا ہے۔ 43,000 شہادتیں غزہ، لبنان اور فلسطین کے مسلمان دے چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود کسی بھی مسلمان حکمران کو آج تک غیرت نہیں جاگی کہ وہاں پہ تڑپتے ہوئے لاشیں ہیں، وہاں پہ بہتا ہوا خون ہے، کوئی ان پہ مرہم رکھنے والا نہیں ہے، اور کوئی جو ملک ہے وہ اسرائیل کو یہ کہنے والا بھی نہیں ہے کہ آپ جنگ بند کر دیں، آپ سیز فائر کر لیں، لیکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت مسلمہ نے جہاد کو چھوڑ دیا ہے۔ جو اس وقت کے سب سے بڑے صوفی تھے حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے دوسرا کام کیا تھا کہ ختم نبوت کا دفاع کرتے ہوئے مسیلمہ کذاب کے خلاف آپ نے اعلان جہاد کیا، اور مسیلمہ کذاب کو قتل کیا گیا، اور حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا۔ تو وہاں پہ مسلمانوں کا بہت سارا خون بہا، اور بہت سارے حفاظ کرام، صحابہ کرام علیہ رضوان شہید ہوئے، لیکن آپ نے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پہ کمپرومائز نہیں کیا، حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کا دفاع کیا ہے۔ لیکن آج کے جو ہمارے پیر ہیں، اگر ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈال جائے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، حضور علیہ السلام کی گستاخیاں ہو رہی ہوں ان کو پتہ تک نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم، یہ تو امت مسلمہ کے لیے عظیم بشارت ہے کہ ایک مرد مجاہد میدان میں آتا ہے، بظاہر وہ ویل چیئر پہ بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ امت مسلمہ کو یہ للکار دے کے چلا جاتا ہے جو کہ 1400 سال پہلے حضور علیہ السلام نے دی تھی کہ من سب نبی فقتلوہ، جو کسی بھی نبی کے بارے میں بکواس کرے اس کو قتل کر کے رکھ دیا جائے، اور اس کے خون کی کوئی ویلیو، کوئی قیمت نہیں ہے۔ آج جو امت مسلمہ کا نوجوان ہے وہ خاموش تماشائی بنا ہوا ہے، اور پھر اس چیز کو اگر کسی نے دوبارہ دہرایا ہے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان سے لے کے ہاں یہ امت اس چیز کو بار بار دہراتی آئی ہے، اور اسی چیز کو حضور غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے دہرایا ہے۔ آپ کے جو دور تھا اس دور میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا راجپال کھتری، اس نے حضور علیہ السلام کے بارے میں نازیبہ کتاب لکھی اور اس کو پبلشر کیا گیا، اور اس وقت یہاں پہ ہندوؤں کی حکومت تھی، ہاں برطانیہ کی حکومت تھی، برطانوی سامراج تھے، اور برطانیہ حکومت بھی ہندو کے گٹھ جوڑ سے چلتی تھی، امت مسلمہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اس دور کے اندر بھی آپ نے ہاں ایک چھرا لے کے آپ نے اس راجپال کھتری کے دکان پہ پہنچے اور اس کو قتل کر دیا، پھر آپ کو جیل میں رکھا گیا لاہور کے اندر۔ پھر جب ان کو پتہ چلا کہ یہاں سے مسلمان غازی صاحب کو رہا کروا سکتے ہیں یا غازی صاحب کو نکال سکتے ہیں، تو پھر وہ غازی صاحب کو میاں والی جیل میں لے کے جایا گیا، اور پھر آپ میاں والی جیل میں رہے، وہاں پہ حضور علیہ السلام کا آپ کو دیدار بھی نصیب ہوا، اور حضور علیہ السلام کی قربتیں نصیب ہوئیں، یہاں تک کہ حضور پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ غازی صاحب کے پہنچے، اور آپ جب وہاں پہ پہنچے غازی صاحب کی خیریت دریافت کی، تو پھر آپ نے وہاں پہ غازی صاحب کو سورۃ یوسف سنانی شروع کی۔ جب پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ
آپ کا خیال کسی اور طرف چلا گیا اور پھر آپ کی آنکھوں سے بہت زیادہ آنسو جاری ہوئے، تو سورۃ یوسف کے اندر کہیں پہ آپ کو مشتبہ لگ گیا۔ جب مشتبہ لگا تو پھر غازی صاحب نے فرمایا کہ پیر صاحب، جو سورۃ یوسف ہے اس میں سے آپ کو مشتبہ لگ چکا ہے، آپ صحیح کر کے دوہرا کے پڑھے۔ تو پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا غازی صاحب آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ تو کسی مدرسے میں بھی نہیں گئے، آپ تو قرآن کریم حفظ بھی نہیں کیا، آپ تو کہیں پہ نہیں گئے۔ آپ نے فرمایا تم نے چٹائیوں پہ بیٹھ کے قرآن مجید پڑھا ہے، میں نے نگاہ مصطفیٰ سے پڑھا ہے۔ یہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام غازیوں کو نوازتی ہیں۔ جب پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نوازتے ہیں تو پھر نوازنے کی بھی حد ہو جاتی ہے، اور پھر غازی صاحب کا جو جنازہ ہے وہ جیل سے اٹھا، جیل کے اندر آپ کو پھانسی دی گئی، اور پھر غازی صاحب کو لاہور میں لا کے دفنایا گیا۔ تو جو شخص غازی صاحب کے جنازے میں سب سے پہلے جنازے کے بعد قبر میں اترا، اس کو علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں۔ آپ نے اس وقت فرمایا تھا کہ اسی تے گلائیں کرتے رہ گئے، لوہارا دا منڈا بازی لے گیا۔ اور دوسری آپ سے یہ بھی روایت ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ دکھانا دا منڈا بازی لے گیا، یعنی جو اصل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق کی معراج ہے، وہ انسان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گستاخ کو باعث جہنم کرنے پہ ملتی ہے۔ اور پھر کائنات نے وہ دن بھی دیکھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس پہ قربان ہونے والے غازی برق ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جنازہ اٹھا۔ ہاں، میں نے خود غازی صاحب کا جنازہ پڑھا ہے، تو وہاں پہ لوگوں کا جم غفیر تھا۔ ہاں، جو یہ کہنا خبریں ہیں وہ تو یہ ہیں کہ غازی صاحب کے جنازے میں 70,000 آدمی شریک تھے، لیکن میں یہ کہتا ہوں 70,000 سے کہیں زیادہ شریک تھے۔ اور غازی صاحب، غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو اللہ رب العزت کے ذات اقدس نے بے پناہ مقام و رتبہ عطا فرمایا ہے۔ اصل یہ ہے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کے انمول کر دیا ہے۔